حمد و صلات اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں اور پیارے پیارے بھائیوں، یہ عظیم الشان مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی 27 شب میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عظیم سفر فرمایا جسے سفر معراج کہتے ہیں، اور یہ وہ سفر ہے جو 1,24,000 انبیاء میں سے صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ وہ لوگ جنہیں نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی ہے، انہوں نے بڑے ایجنٹ تیار کیے ہیں۔ ایجنٹ تیار ہونا آسان ہے، پیسے دی ایجنٹ بن جاتا ہے۔ ایجنٹی کرنا یہ مشکل، بڑا آسان ہے۔ ایجنٹ بننے کے پیسے لو، ایجنٹ بن جاؤ، چاہے اچھے کام کے چاہے برے کام کے۔ غیر ملکی ایجنٹ بن جائے یا وفادار بن جائے، کسی غلط کام کو پروان چڑھانے کے لیے ایجنٹ بنتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور پیسے دے کر نبی علیہ السلام کے خلاف مختلف چینلز میں باتیں کرائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو موجودہ لوگ ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی سروکار نہیں۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، کاروباری جو ہوتا ہے، اس کا ذہن کاروباری ہوتا ہے، اس کو دین سے غرض نہیں ہوتی۔ دین جو ہے، کاروبار ایک طرف، مال جان ایک طرف، سب کچھ ایک طرف۔ دین تقاضا کرتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ عجم ہنوز نہ دان رموز دی ورنہ دیوبند حسین احمد مدنی سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است چه بخبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برساں خیش را بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولحبیست۔ فرمایا کہ دین سارے کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچے تو ابو لہب ہیں۔ تو ابو لہب جو ہیں، وقت کے ابو لہب، وہ مختلف چینلز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مختلف اندازوں سے، مختلف رنگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور نوٹس کوئی نہیں لیتا۔ وہ وزیر داخلہ نے کہا تھا ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اس کے منہ میں چارہ آ گیا ہوگا، اس نے بھی چھوڑ دی ہے۔ اس کے منہ میں بھی چارہ آ گیا، وہ چھوڑ دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہاں بات چلتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ پہلے دوسرے ملکوں کے لوگ جمہوریت کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آزادی رائے کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اب پاکستان میں ہو رہی ہیں، آزادی آ رہا ہے، اور ان کو نہ روکنا یہ بے دینی کا ثبوت ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرتے ہیں، نتیجہ آ جاتا ہے، ذلت و خواری کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا، بخاری شریف میں آتا ہے، عرض کیا تھا کہ مال، اولاد، کاروبار، باغات، اونٹ، خزانے، جو بھی میرے پاس ہے، سب سے زیادہ اے پیارے نبی علیہ السلام آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان کے بعد۔ اپنی جان کو ترجیح دی کہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ میرے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ فرمایا عمر تیرا ایمان صحیح نہیں ہے۔
انہوں نے کہا وہ واقعی یار غلطی ہو گئی ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ جان مال سب چیزوں سے پیارے ہیں. فرمایا اب تیرا ایمان صحیح ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ سے حق چاریہ یا غوث اعظم پیار ہے. یہ ہے ایمان. اس کو ایمان کہتے ہیں. ان کا کیا ایمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی زاویے سے بولنے والا مسلمان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جتنے بولنے والے یہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا دیری ہیں یا منکر قرآن ہیں منکر حدیث ہیں منکر آخرت ہیں، جب وہ مسلمان نہیں ہیں تو حکومت ان کو یہ کیوں گنجائش دے رہی ہے؟ اس کا مطلب حکومت ان کے ساتھ ہے. تو جو کہتے ہیں یہ جو دہشت گرد ان کے سہولت کاروں کو مار دیں گے تو سہولت کار بھی گرفتار ہو رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سہولت کار بھی گرفتار ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں اگر پاکستان کے دشمن دہشت گردوں کے سہولت کار بھی گرفتار ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے سہولت کار بھی گرفتار ہو رہے ہیں. نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ تعالی. وہاں تو لوگوں نے جانیں قربان کر دیے. کہتے ہیں نا حسن یوسف میں کٹی مصر میں گستے زنا، سر کٹاتے ہیں آپ کے نام پہ مردان عرب. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مؤخر کر دیتا ہے، نمازی نمازیں بیکار، حاجی حج بیکار، زکوٰۃ زکاتیں بیکار. کیوں؟ حج و زکوٰۃ و نماز سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، انہی کی دین ہے، انہی کے صدقے سارا کچھ ہے. کافر حج نہیں کر سکتا، کافر کو زکوٰۃ نہیں ہے، کافر نماز کا پابند نہیں، نماز اس پر فرض نہیں ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہے. تو جن کا کلمہ پڑھا ہے جب ان کے بارے میں اس کے دل کے اندر کوئی حب نہیں ہے تو یہ نمازیں سب بیکار ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست بے رحمت للعالمین. مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست بے رحمت للعالمین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ہر چیز کی اصل ہے. اسی لیے سورت الفتح میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہداً وبشرا ونذیرا. اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر کی شان کے ساتھ بھیجا ہے. کس لیے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام پر. اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ وتعزروا وتوقروا، ان کی تعظیم و توقیر کرو. وتسبحوا بکرۃ واصیلا، تعظیم و توقیر پہلے کرو نمازیں بعد میں پڑھو. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اس لیے پیارے دوستوں بزرگوں یہ مختصر زندگی ہے، اس کو بیکار نہیں ضائع کرنا اور اس کی قدر کرنی ہے. اور اس زندگی کا جو نعمت الہیہ ہے اس کا نظام درست رکھنا ہے. کسی سے کوئی بات نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں منفی، بس ختم. یہ یوں چو چو نہیں ہے، نہیں میرا مطلب یہ تھا، یا مطلب بھی کوئی نہیں ہے، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان ہے. بس میں نے اصل میں یہ کہا تھا، میرا نظریہ یہ تھا. کیوں نظریہ یہ تھا؟ تو نظریہ بیان کرنا تھا نا، نظریہ بیان کرنا تھا کہ میں بے ایمان ہوں. یہ بتانا تھا میں بے ایمان ہوں. یہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کر کے کہ میں یہ میرا مطلب تھا یہ نہیں، یہ ہے کمال ہو گئی. چونکے چنانچے، یہ چونکے چنانچے نے ستیہ ناش کیا ہے. اور ان کی جانیں بڑی خطرناک نکلتی. لیکن لوگ تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں. جو ساتھ سہولت کار ہیں وہ بھی گئے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ٹرم چلتی ہیں سہولت کار، نظریہ ضرورت. نظریہ ضرورت بھی چلتا ہے. فوج کو لے آؤ تو نظریہ ضرورت، فوج آ کی نظریہ ضرورت. یہ ججی سب بک جاتے ہیں. بات ہے اصولوں کی، دستور کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی رو رعایت نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان سنیں، بہانے بونے نہیں چلتے. یا
جب ایک منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ہے، کیونکہ وہ سچائی پر تھا، وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ سچائی پر نہیں تھا، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف والے ہیں، عدل انصاف فرماتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک بندہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، تو حضور فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مجھ پر اعتبار ہے، تجھے اعتبار نہیں ہے؟ کیا بات کہی، کیا بات کہی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاری ہے، پیار ہے، کیا بات۔ کونڈوں کے بارے میں یہ بیان ہے، پہلی تو بات یہ میرے پیارے دوستو یاد رکھیں، کونڈے جو ہوتے ہیں، کونڈے یہ کنالی کو کونڈا کہتے ہیں، جو دیگ پر رکھتے ہیں، ٹھیک، دہی والا، صحیح، جلدی سمجھ آ گیا، دہی والا جو کونڈا ہے اس میں بر صغیر پاک و ہند میں ایک کام چلا، جناب امام جعفر صادق کے نام سے، جبکہ امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 22 تاریخ نہیں ہے، امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 22 رجب نہیں ہے، دنیا کی تاریخ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال المکرم میں فوت ہوئے ہیں، رجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک اور شوال المکرم، شوال المکرم کے مہینہ میں جناب امام جعفر صادق کا وصال ہوا ہے، یہ تاریخی واقعہ، اور 22 رجب کو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے، تو دشمنان معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے وصال کی تاریخ کو جشن کے طور پر منایا، تو منا لو، نام رکھا ہے امام جعفر صادق کے کنڈے، اور کہتے ہیں کہ باہر نہیں نکالنا ہے کھانا، باہر نہیں نکالنا، بچے اور بڑھیاں کھائیں گی صرف، بندے نہیں کھائیں۔ اچھا، اب اس کی ہسٹری میں سنا دیتا ہوں آپ کو، وہ ہسٹری یہ ہے، میں پرانا یہاں کا رہنے والا ہوں، یہ پہلے رہتے حاجی اقبال صاحب کی بلڈنگ میں اوپر، پتہ ہے آپ کو، کرائے پہ تھے، تو میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم نے کنڈے ختم شریف دلوانا ہے، میں نے اس شرط پر ختم شریف دلوائیں گے کہ کھانا باہر تقسیم ہوگا، اور یہ ختم شریف دلوائیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، گھر میں مشورہ کر لو، اگر آپ کی زوجہ صاحبہ اگر مانے تو ٹھیک ہے، کہنے لیں بلا لو بابا جی سے ختم دلوانا، خوش ہو جائے، جو کہتے وہ کریں گے۔ پھر میں وہاں گیا، ان کے گھر گیا، ختم شریف پڑھا، اور ختم شریف پڑھنے کے بعد میں نے بتایا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ختم شریف ہے، اور ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، یہ کھانا اندر نہیں تقسیم ہوگا، باہر تقسیم ہوگا۔ وہ بندہ بڑا ٹھوس بندہ ہے، بڑے بندے ٹھوس ہیں، بہت بڑے بڑے بندے یہاں موجود ہیں، تو ٹھیک ہے جناب، کھانا باہر تقسیم ہوا۔ اب اس دن سے وہ یہ رجب شریف کی 22 تاریخ کو ختم شریف دلاتے ہیں، کھانا باہر تقسیم کرتے ہیں، الگ شکر ہے انہوں نے بات مانی۔ اور آپ میں بھی جو ختم شریف کا دلوانا چاہتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ختم شریف ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ختم شریف ہے، وہ بھی صحابی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے امام جعفر صادق، یہ صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ جی ہیں، امت کے ماموں جی ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور جتنی دیر وہ گورنر رہے ہیں، بڑے بڑے گورنروں پر جناب سیدنا عمر بن خطاب کے دربار میں شکایات آتی رہیں، ایک ان کی شکایت نہیں ہے، ہسٹری پڑھ کے دیکھیے ان کی، اتنی شان، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جاری عظمت و شان حضرت معاویہ، عظمت و شان جناب سیدنا معاویہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ شان امام جعفر صادق زندہ آباد، شان امام جعفر صادق زندہ آباد۔ کیسے وہ ان کے نانا جی کیسے نواسے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ براہ راست سرکار دو عالم کے رشتہ دار ہیں، صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، صالح ہیں جی۔ اور امام جعفر صادق نقش بندیوں کے امام ہیں، ان کی بات میں ایک سنا دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ کن کے بیٹے ہیں سنیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام باقر رضی اللہ عنہ، یہ چار افراد، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا محمد، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت قاسم، ان کی بیٹی ام فروہ، چار یہ چار وہ، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی، اور جناب حضرت علی کرم الوجہ کا پڑپوتا امام باقر، یہ دونوں کی شادی ہوئی۔ حضرت علی کی چوتھے، صدیق اکبر کے چوتھے، ان کا بیٹا صدیق اکبر کی بیٹی، نانا ہوتے بیٹی سے، داتا ہوتے بیٹے سے، پرداتا ہوتے بیٹے سے، پرنانا ہوتے بیٹی سے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی سے جناب سیدنا علی کے پڑپوتے ابو باقر کی، امام باقر کی شادی ہوئی، تو پیدا ہوئے امام جعفر صادق۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پڑنواسے ہیں۔ فرماتے میں دو جہتوں سے میرے جناب صدیق اکبر نانا جی لگتے ہیں، ایک جہت سے جناب بی فاطمہ کی طرف سے وہ علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے بیٹے چونکہ امام حسین ہیں، اور ایک جہت سے صدیق اکبر کہ ان کے بیٹے پڑپوتی کا میں بیٹا ہوں، یہ نپر نواسے ہیں۔ وہ تو بڑا تعظیم کرتے تھے، بڑے تعظیم کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، اور شان ان کی دیکھو۔ ایک بندے نے کہا حضرت صاحب نے میرے پیسے چوری کر لیے، امام جعفر صادق پر تہمت لگی کہ میرے پیسے چوری کر لیے، 1000 درہم، آپ نے 2000 دے دیے۔ چلو ایک تو درہم، دوسرے محنت کری ہے تو نے چوری کا الزام لگانے میں، تیری زبان، تیرا خون خرچ ہوا ہے، تیری قوا خرچ ہوئے، 2000 دے دیے، اور گھر گیا تو پیسے مل گئے۔ وہ چوری کا الزام لگانے والی دیانتداری لگتا تھا کوئی۔ جب اس کے پیسے مل گئے تو واپس آ گیا، کہتے سر معاف کر دیجئے میرے پیسے مل گئے ہیں، اپنے پیسے لے لیجئے۔ فرمایا اس خاندان کی شان نہیں ہے دے کے واپس لینا، یہ خاندان نبوت ہے، پیسے بھی گئے، لے لو پیسے، الزام کا کوئی مجھے خطرہ نہیں ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، نقش بندی، اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ موت ایک دن آنی ہے، جو مرضی کو الزام لگائے، جو مرضی باتیں کرے، موت ایک دن آنی ہے۔ ہم لوگ یہاں دین کا کام کر رہے ہیں، دین مصطفیٰ، دین خدا، ذات کا کام نہیں ہے، ذات کا کام نہیں ہے۔ ذاتی کام ہوتا تو دھڑے ہوتے، میرا اللہ کا کام ہے، دھڑا کوئی نہیں۔ میں کسی کو وکیل نہیں بناتا، نہ طلعت صاحب کو کبھی وکیل بنایا ہے، نہ گردیش صاحب گیلانی صاحب کو، نہ کسی اور کو وکیل بنایا ہے۔ وکیل اللہ، حسب اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ نے جلایا نہیں، تو پوچھا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے آپ، کیا آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟ فرمایا میں نے کسی سے ترلا نہیں مارا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تھے، اللہ نے خود بھیجا تھا، تو میں نے کہا جبرائیل تو درمیان سے ہٹ جا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
تو صحیح کام کے لیے آیا لیکن ذرا تو پر ہٹ جا، آج دنیا کو پتہ چلے کہ خلیل کون ہوتا ہے۔ تو جب آگ گلزار ہو گئی تو پوچھا کیا پڑھتے تھے آپ، کیا کرتے تھے؟ آگ نے کہا ہی کچھ نہیں ہے، فرمایا پڑھتا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ کو بھی مصیبت آئے، کسی کو آئے، نہ آئے، اللہ کرے نہ آئے، اگر پریشانی ہے تو یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ فتح ہوگی۔ اور فتح جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے، کوئی بات نہیں، آئی جاتی ہے۔ ہاں جی۔ پھر بی بی سیدہ ام المؤمنین خدیجہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ام المؤمنین اتنا زبردست ہجان ہوا، اتنا زبردست ہجان ہوا کہ آپ کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی، آپ نے صبر کیا، روتی رہی، صبر کیا، کچھ کرتی بھی رہی، فرمایا پڑھتی رہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ تو جب یہ بات سچی ہے کہ حسبنا اللہ سے اللہ خود مدد کرتے، پھر بندوں کی کیا ضرورت، بندے مدد کریں ٹھیک ہے اوکے، وکیل بن، لیکن ڈائریکٹ جب کام ہو جائے تو پھر اچھی بات ہے۔ حسبنا اللہ ہو نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھا کریں۔ اگر آپ میں سے اول تو کسی کو پریشانی آئے نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر آئے تو یہ پڑھا کرے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب تک زندہ ہیں مریں گے نہیں، جب مریں گے وہ زندہ نہیں رکھ سکتا، پکی بات۔ مجھے کوئی کہتا ہے نا جی وہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، منگنی ٹوٹ گئی ہے، میں نے کہا وہاں تھا نہیں، وہاں تھا نہیں، میں جہاں آپ کی بیٹی کی شادی ہونی ہے نا، پتہ نہیں چلنا شادی ہو جانی۔ میں نے ایک بندے سے کہا یار اپنے ماموں کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو، کہتے بابا جی بندہ صحیح نہیں ہے، اور میں صحیح کر لینا نا، اس کو پیار کرنا تو صحیح ہو جائے گا۔ سنورا تو سنورا ہوتا ہے، بگڑے کو سنوارنا کمال ہوتا ہے۔ سنورا تو سنورا ہوتا ہے، بگڑے کو سنوارنا یہ کاریگری ہوتی ہے، یہ سنوار لو اس کو ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، میں نے مجھے سنا بچی کا کیا بنا، کہتے وہیں کر دی جہاں تم نے کہا تھا۔ میں بچہ کہتا بڑا بچہ اچھا ہے، اب اس کو لے گیا کویت میں، بڑا خوشی سے رہی میری بیٹی، ایک بچہ بھی ہو گیا اس کے۔ جہاں قسمت ہوتی ہے لکھا ہوتا ہے وہیں ہونی ہوتی ہے۔ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کسی نے رشتہ باندھ دیا ہے، عام طور پر ہمارا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے اور باندھنے والوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں رشتہ باندھنے کی، میری یاد رکھے بات، سب سے پاورفل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بات۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کے چلے گئے منافقین، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ کیا کر گئے، تو آپ نے اللہ نے فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجئے اگر جاتے ہو چلے جاؤ، میرے اللہ کافی ہے۔ اور پھر میدان میں دیکھا کہ دنیا نے اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی پریشان نہ ہونا۔ اگر بچی یا بچی گھر سے ٹوٹ جاتا ہے کبھی پریشان نہ ہو، کیونکہ وہاں تھا نہیں، وہاں رشتہ تھا نہیں، اللہ نے بھی نظام رکھا ہوا ہے، اس کا بھی نظام ماننا چاہیے جی۔ جہاں رشتہ ہونا ہوتا ہے نا وہاں ٹوٹ کے بھی جڑ جاتا ہے، ٹوٹ کے بھی جڑ جاتا ہے، ٹوٹ کے بھی۔ ایک آدمی کے میں نے بیٹی کی رشتے کی شادی کرائی، بڑی شاندار جگہ شادی ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں چومے، بابا جی ابا ہی لگ ساڈے، تسی ساڈے ابا جی ساڈے، تیری باپ پیو سمجھنے تھا، ساڈے پیو لگ دیو۔ ایک اور رشتہ کرا دیا، ہوا کیا، وہ منڈے والے کہنے لگے سر جیسی خوش نہیں گئے، سانو پریشانی آ رہی ہے ادھروں، میں نے کام آپ کا کر دیا تھا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، انہوں نے نہ کر دی، وہ ابا کہنے والے نے سلام لینا چھوڑ دیا، ڈبل لیول بڑے تو کام ہی خراب ہو گیا ہے جی، بالکل ابا ختم، سلام تو آ گئی ہے۔ تو یہ میں اس دنیا میں رہتا ہوں، میرے ساتھ کئی ایسے واقعات ہوتے رہتے، میں اب پکا ہو چکا ہوں۔ کہتے رنج سے ہوکر انسان مٹ جاتا ہے، رنج مشکلیں مجھ میں اتنی بڑی کہ آسان ہو، اب مجھے ہر کام آسان ہے، کیوں؟ عادت بن گئی نا، مشکلوں سے گزرتے گزرتے عادت بن گئی۔ دوستوں بزرگوں خیر خواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے، جو نہیں ہیں، جو ہیں خیر خواہ اور مضبوط ہو جائیں۔ حضور اللہ کریم کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں، مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ عام ہم نے 5 سمجھے ہوئے ہیں، 6 میں سناتا ہوں حدیثی کے حوالے سے۔ نمبر 1 سلام کرے تو جواب دو، نمبر 2 بیمار ہو تو بیمار پرسی کرو،
نمبر 3 دعوت دے تو قبول کرو، نمبر 4 مر جائے تو جنازے میں جاؤ، چھینکے تو چھینک کا جواب دو، اور نمبر 6 اس کی خیر خواہی کرو، بھلائی بھلائی۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو کہ 37 سال آپ اور میں خیر خواہ بنے رہے، آج آپ میرے ناراض ہوئے، میں آپ کا ناراض ہو گئی، یہ کیا چکر چل گیا ہے؟ 37 سال گئے، محبتیں گئی، پیار گئے، سب اللہ واسطے تھا۔ اگر آج بھی اللہ واسطے یہ ناراضگی ہے تو ثواب، اگر ذاتی بنیاد پر ہے تو پچھلی ساری بات ضائع ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، جو کسی کو 3 دن سے زیادہ سلام نہیں چھوڑ دیتا ہے اس کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے چہرے پر نور اٹھ چکے ہیں، انہیں چہرے پر نور بھی اٹھ جاتے ہیں، نظر آ جاتے کہ نور نہیں ہے۔ مخالف ہو تو اللہ کے لیے، محبت ہو تو پھر دکھ نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، آپ بھی یہاں کام کریں اللہ کے لیے، میں بھی اللہ کے لیے کام کروں، اور یہ کبھی نہ دوست سوچنا کہ ذاتی مفادات کے لیے کام ہوتا ہے دین کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ذاتی مفادات اور ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رضا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیے، پیار محبت کیجیے، اور ذاتی بنیاد پر کبھی ڈیل نہیں کرنا چاہیے، اور جس کے ساتھ 37 سال سلام کرتے رہے اس کو سلام نہیں چھوڑنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، کیوں؟ تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ اگر کوئی میری بات نہ سمجھے تو میں طلعت صاحب سے گزارش کرتا ہوں